الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قرآن کریم اور احکام اور مسائل کے تعلق سے ہمارے درس کا سلسلہ روزوں اور زکوٰۃ، نماز اور طہارت وغیرہ کے بارے میں اس سے پہلے درسوں میں ہو چکا ہے. آج کے درس میں ہم حج کے بارے میں بتائیں گے اور اس طریقے سے عبادات کا جو حصہ ہے، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان مسائل پر رمضان کے اس مہینے میں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس میں سیکھی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر اور موقع دیا تو اگلے سال قرآن کریم میں معاملات کے مسائل، جس میں نکاح اور طلاق، خرید و فروخت اور اسی طریقے سے کرمنل لا، تعزیرات، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شراب پینے کا کیا حکم ہے، زنا کے کیا سزائیں ہیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اس میں آئیں گی. حج کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. سب سے پہلا گھر جو لوگوں کو عبادت کے لیے رکھا گیا وہ ہے جو مکے میں ہے. یہ بہت ہی بابرکت گھر ہے اور ساری دنیا والوں کے لیے مکمل ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کو لوگوں کی طواف کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے، مسجد حرام کو مکہ مکرمہ میں بنایا. اور مکہ اگر آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا کا سینٹر حصہ ہے. اور امت مسلمہ کو امت وسط بنایا. تو اس سے بہت ساری حکمتیں ہیں. اللہ نے بتایا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے اس سرزمین میں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عبادت کے لیے بنایا، قبلہ بنایا. اس کے بعد دوسرا گھر بنا ہے، حدیثوں میں آتا ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ جس کو کہتے ہیں. اقصیٰ کا مطلب یعنی دور، چونکہ مسجد نبوی کے مقابلے میں وہ ذرا مکے سے دور ہے، اس لیے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے. اور دونوں کے درمیان تقریباً 40 سال کا عرصہ ہے. کعبے کی، مسجد حرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا عرصہ آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تجدید کی. سب سے پہلا کعبے کو بنانے والے کون ہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ فرشتوں نے بنایا. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سرزمین پر انسانوں سے پہلے جیسا ہم انسان رہتے ہیں ویسے جن لوگ رہتے تھے، تو جنوں نے بنایا. مختلف اقوال ہیں. بعض کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام تجدید کرنے والے تھے. انہوں نے کعبے کی بنیادوں پر دوبارہ مسجد حرام کو کعبے کی انہوں نے تعمیر کی. یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے کو بنایا، نہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ نے بتایا وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ بتایا کہ کس جگہ پر اس کو تعمیر کرنا تھا، تجدید کرنا ہے، کیونکہ وہ آثار جو ہے مٹ گئے تھے، نشانیاں اس کی مٹ گئی تھی. بہرحال سب سے پہلا اگر اس سرزمین پر عبادت کے لیے اللہ نے جو بتایا وہ کعبہ ہے جو کہ مکے میں ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم. اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں. مقام ابراہیم ہے، وہ مقام جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی.
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لفٹ کی طرح جو ہے وہ پتھر اٹھتا تھا اور نیچے ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں گے کعبے کے جو سامنے مقام ابراہیم جو شیشے میں رکھا گیا ہے، اس کے دیکھنے سے پتہ چلے گا اتنے بڑے پیر، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو 60 گز ان کا قد، 60 گز، اور لوگوں کا قد چھوٹا ہوتا گیا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم علیہ السلام بڑے بڑے لمبے لوگ، ان کی اولاد، تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام، اس حدیث کے مطابق جو آپ دیکھ رہے ہیں پیر کے جو نشانات ہیں بڑے بڑے نشانات، یعنی تقریباً ہمارے پیر کے حساب سے تو ڈبل رہے گا، بڑے بڑے نشانات، تو یہ ایک علامت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی محفوظ رکھا ہے۔ حجر اسود ہے جو کہ جنت کا پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اتارا تو بالکل دودھ کی طرح سفید تھا، لیکن لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں دے گا، جو بھی اخلاص کے ساتھ اس کو چھوا ہوگا یا چھوا ہوگا حجر اسود اس کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں اس کو رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس سے پہلے یہ کہا کہ جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن و سلامتی میں ہوگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس وقت سے کہ جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہاں پوری سیکیورٹی میں رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے قریش کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی مسجد حرام میں وہ پا لیتا ختم نہیں کرتا، اتنی محترم جگہ، یعنی بالکل امن والی جگہ، وہ جاہلیت کی بات، تو اسلام میں تو اور اس کی حرمت بڑھ گئی، اسلام میں اس کی عزت اور بڑھ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اسلام کی سچائی پر، اس قرآن کی سچائی پر، اس دین کی سچائی پر۔ اس وقت سے لے کر آج تک جی یہ مکہ مکرمہ اور مسجد حرام، حرم کے جو حدود ہیں اس میں بالکل اس کو محترم بنایا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ جس کے پاس بھی وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے وہ حج کرے کعبے کا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ تو کعبے کا قصد کرنا حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم اعلان کر دو کہ لوگ کعبے کی طرف آئیں حج کرنے کے لیے، پیدل چل کر آئے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، ہر دبلے پتلی چیز پر۔ ضامر کا جو لفظ ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جو بے شمار معجزات ہیں، میراکلز ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ کیسے؟ اس زمانے میں اونٹ پر لوگ سفر کرتے تھے، اور اونٹ جو سفر کے لیے ہوتا تھا، ہر کسی اونٹ کو جو ہے سفر کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ باقاعدہ اس کو کھلا کر اس کی ورزش کرائی جاتی، اس کو دبلا پتلا بنایا جاتا، اس کی ٹریننگ دی جاتی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ضامر کا لفظ استعمال کیا۔ ضامر کا مطلب یہ کہ دبلا پتلا، اور آپ دیکھیں گے کہ جو آج کل جو وسائل ہیں، چاہے وہ لوہے کے ذریعے جی بس ہو یا کار ہو، ٹرین ہو، جی فلائٹ ہو، اس کے لیے جو لوہے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی
اسی طریقے سے ہوتے ہیں. بالکل ضامر کا لفظ ان چیزوں پر بھی شامل ہے. ضامر کا لفظ جو دبلے پتلے کی چیز ہے، کیونکہ ان لوگوں کو جو ہے بار بار کر جو ہے تپایا جاتا ہے اور پتلا کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے جو ہے یہ وسائل سفر بنائے جاتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت استعمال کیا 1400 سال پہلے کا لفظ، آج کی سواریوں پر بھی یہ لفظ جو ہے شامل ہے. یہ لفظ جو ہے اس کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یأتین من کل فج عمیق، دور دور کے علاقوں سے آئے ہیں. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ ان کے فائدے کی چیز وہاں دیکھیں، فائدے کی چیز وہاں حاصل کریں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد کریں ان چند دنوں میں. حج کے جو چند دن ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کس لیے حج کو فرض کیا؟ تاکہ بندوں کو فائدے حاصل ہوں. کیسے فائدے؟ حج کا سب سے بڑا سبق اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک سب سے بڑی ٹریننگ ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ عاجز ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری عاجزی اور پوری غربت کی حالت میں پیش کرتا ہے. فخر و تکبر کے سارے لباس کو اتار دیتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس متعین اس بغیر سلے ہوئے دو لباسی میں آئیں گے. حدود ہیں، میقات تک اگر آپ آ سکتے ہیں اپنے لباس میں، لیکن اس میقات سے آپ کو آنا ہے تو آپ کو بغیر سلے ہوئے سادے دو چادر میں آپ کو آنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک شخص اپنے پیارے خدا کو، اپنے پیارے محبوب کو، اسی کی یاد میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، ساری نعمتیں تیری ہیں، ساری تعریف تیری ہیں. اقرار کرتے ہوئے بار بار کہتے ہوئے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گھر کے پاس حاضر ہوتا ہے. یہ محبت بندوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی اللہ سے محبت کہ ہم اس کے گھر کی طرف ہم لپکتے ہیں. کون مومن ہے، کون مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ بار بار وہ کعبے کی زیارت کرے، بار بار کعبے کا طواف کرے، بار بار حج کرے، بار بار ان مقدس مقامات کو دیکھے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش ہے، یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی ٹریننگ ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے کتنے انبیاء علیہ السلام آئے. بعض روایتوں میں آتا ہے 1,24,000. مکہ ایک ایسی جگہ ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا میں جو مسجد خیف ہے اس میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے. 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے مکے میں ایک قبر بھی نبی کی، ایک نبی کی قبر بھی نہیں، ایک نبی کی قبر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بالکل پاک رکھا شرک اور بدعت اور خرافات سے، تاکہ لوگ یہاں آئیں تو اللہ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے. یہ توحید کی ٹریننگ ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں عرفات کے میدان میں صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے سارے بندے جمع ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. اور سب سے بہترین دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہترین کلمہ دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری تعریف اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کلمے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے.
میرے بھائیوں توحید آپ دیکھیں گے اللہ کی وحدانیت پر بہترین ٹریننگ ہے حج اور عمرہ. آپ جا رہے ہیں طواف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر پر، کیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کی چیزیں جو بتائی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ساری چیزیں رکھا، کیوں رکھا؟ پتھر کو چھونے کا کیوں حکم دیا؟ ایک کعبہ کا ایک گھر بنا کر اللہ تعالیٰ نے طواف کرنے کا کیوں حکم دیا؟ انسان کی ایک طبیعت ہے، انسان چاہتا ہے کہ اپنے خدا کی کسی چیز سے وہ لو لگائے، وہ محبت لگائے، عقیدت اور جذبات میں آ کر اس کے سامنے جھک جائے. اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کعبے کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اس کے اشارے پر، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ چھو رہا ہے. کیوں؟ انسان کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے یہ گھر بنایا اور کہا اپنی مرضی کے مطابق تم دوسرے گھر نہ بنا لو، دوسری چوکٹیں نہ بنا لو، اپنی مرضی کے مطابق تم کوئی دیوار نہ بنا لو. آج کیا ہے یہی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، مزارات. انسان کی جو عقیدت، یہ محبت اس گھر کے ساتھ ہونی چاہیے. اس انسان کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اللہ نے وہ گھر بنایا. ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ گھر بھی نہیں بناتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری قوم نئے نئے اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو میں اس کعبے کو گرا دیتا اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اس کعبے کو بناتا. ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی اور لمبا تھا اور وہ عمارت اور لمبی تھی. چونکہ کفار قریش کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے تو انہوں نے اس کو مختصر کے بنا دیا اور ایک دیوار جو ہے گول دیوار بنا دی. حدیب جس کو کہا جاتا ہے، ہجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے، کہا کہ یہ بھی جو ہے کعبے کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لولا قومك حدیث عہد بالاسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. میں کعبے کو گرا دیتا، اس کو 2 دروازے بنا دیتا تاکہ لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلتے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں کچھ نہیں ہے. جی اس کے اندر کوئی بت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے میں ایسا کرتا. لیکن ابھی یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کے ایمان میں کوئی فرق آ جائے گا، اس لیے میں چھوڑ دیتا. علماء نے کہا اس حدیث سے یہ دلیل نکالی کہ بعض حالات میں انسان جو افضل چیز ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو رکھا، یہ جو کچھ آپ نے بتایا، یہ سب کیوں؟ تاکہ ہم مسلمان اس چوکٹ اور اس گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کے ہم طواف نہ کریں. حجر اسود کو رکھا، چھونے کا حکم دیا، اس کو چھونے کا بھی حکم دیا. اگر چھو نہیں سکتے تو چھو سکتے ہیں، اور اگر آپ چھو نہیں سکتے لکڑی رکھ کر جو ہے آپ کو چھپ سکتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ یا آپ کی کوئی چیز وہاں نہیں جا رہی ہے تو ہاتھ سے اشارہ کریں گے، لیکن آپ جو ہے چھویں گے نہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں گے لوگ جو جاتے ہیں، جاہل لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، کوئی متبرک مقام جاتے ہیں، جا کر جو ہے وہاں کوئی اغل ہوتا ہے، ٹک 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 اس کو بجاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی برکت مل جائے. اس کے ہاتھوں کو، اس کی جو ہے دیواروں کو چھپتے ہیں، ایسا لگا لیتے ہیں. جی اللہ نے کہا نہیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک گھر ہے، آپ کو طواف کرنا ہے تو اس کو طواف کر سکتے، وہی ایک کعبہ، اس کے علاوہ کسی اور کا طواف نہیں کر سکتے. تو یہ حج میرے بھائیوں، یہ شرک اور بدعات اور خرافات کو ختم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے نبی بننے کے بعد آپ نے پوری قربانیاں دی. آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے صحابہ کو کیا کیا تکلیفیں نہیں دی گئی. لیکن ذرا یاد رکھیں، اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوتے ہوئے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کا سر اتنا نیچے تھا کہ سواری کی گردن اونٹ کے گردن سے لگ رہا تھا، اتنا نیچے. فاتح کے طور پر آپ داخل نہیں ہوئے مکہ مکرمہ میں،
کا شہر ہے، یہ مسجد حرام اور کعبے کا شہر ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کے حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، لیکن کیسے گھر جو ہے اپنا سر جو ہے ایسے جھکا ہوا ہے۔ اور آپ حدیث میں آتا ہے حج سے آپ واپس ہو رہے تھے یا عمرے سے واپس ہو رہے تھے، آپ نے اپنے مکے کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا انکی من احب البقاع الی، اے مکہ پورے شہروں میں سب سے پسندیدہ شہر ہے تو میرے پاس، ولولا قومک اخرجونی لما خرجت، اگر تیری قوم مجھے بستی سے نہیں نکالتے تو میں نہیں نکلتا۔ جی یہ مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آ کر اتنی قربانیاں دے کر صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ کیا کلمات ہیں، ذرا غور کیا آپ نے؟ الحمدللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ ہی کی اکیلے اللہ کی تعریف ہے۔ نصر عبدہ، اپنے بندے کی اس نے مدد کی۔ اعز جندہ، اپنی فوج کو اس نے کامیاب عطا فرمائی۔ وحزب الاحزاب وحدہ، اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے ساری کفر کی طاقتوں کو شکست دیا۔ اپنی تعریف نہیں، اکیلے اللہ کی تعریف۔ الحمدللہ وحدہ، نصر عبدہ، اعز جندہ، وحزب الاحزاب وحدہ۔ سبحان اللہ، کیا ہے یہ؟ توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت کا اقرار۔ تو میرے بزرگوں، حج جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے کا جی ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ 5 جو رکن اسلام نے بنایا وہ تاکہ بندوں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی خدائی کو بندوں میں ان کے ایک رنگ میں پس جائے اور ان کے خون میں خون کی طرح جو ہے دوڑے۔ توحید اور سنت یہی چیز رہے، دوسری کوئی چیز نہ رہے۔ حج دوسری چیز جو سب سے اہم جو چیز یاد دلاتی ہے وہ ہے کہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ انسان اس دنیا میں اپنی مزے کی تو زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن یاد رکھ اس دنیا سے رخصت ہوگا تو انہیں صرف بغیر سلے ہوئے چادروں میں تمہیں جانا ہے، بغیر سلے ہوئے چادروں میں تمہیں یہاں سے بھیجا جائے گا۔ لوگ آئیں گے، اپنے ہی لوگ تجھے بنا کر جی اپنے ہی لوگ تجھ پر مٹی ڈالیں گے اور تیری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ حج کا یہ لباس آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ تیسرا سبق جو ملتا ہے حج میں، ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کی یاد۔ میرے بھائی، آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا اللہ تعالیٰ نے سنت بنا دی۔ حاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں دوڑتے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو پانی پلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا اس کو۔ صفا مروا کے درمیان صحیح کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی یاد ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یاد، اس کے نام کو قیامت تک رکھتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام کو جتنا بلند کرتا ہے اس دنیا میں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے نام کو آخرت تک رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کے گھر والوں کی سنت، ان کے ایک ایک عمل کو جمرات میں رمی کرتے ہیں۔ جمرات میں کیا ہے؟ شیطان کو بھگانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور شیطان آ کر وسوسہ جی دے رہا تھا ان کو، جو ہے ان کے ذہن میں کہا تھا تیرے بیٹے کو تم ذبح کرنے جا رہے ہو، تم نے اپنے پیارا بیٹا، اکیلا بیٹا یہ، اس کو ذبح کرنے جا رہے ہو۔ بار بار 3 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر سے مار کے بھگایا۔ وہی یاد ہے، یہ سبق ہے کہ ہم شیطان سے ہم دور رہیں گے، شیطان کے وسوسے کو ہم آنے نہیں دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔
ये एक सबक है हज में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा जुइल तवाफ बिल बैत वस्सअय बैन अस्सफा वल मरवा व रम्युल जमरात लिइकामति ज़िक्रिल्लाह। ये काबे का तवाफ, सफा और मरवा के दरमियान सही, जमरात की रमी, ये सब किस लिए है? ये अल्लाह ताला की जिक्र को बुलंद करने के लिए। इसका मकसद अल्लाह की जिक्र को बुलंद करना है। आप देखेंगे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बारहा हज का जिक्र करते हुए वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मालूमात वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, कि इन मुख्तसर दिनों में अल्लाह को याद करो। जी, इन मुख्तसर दिनों में अल्लाह को याद करो। फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम अव अशद्द ज़िक्रा। जब तुम हज की इबादतों से फारिग हो जाओ तो अल्लाह को तुम याद करो जैसा तुम अपने बाप दादा को याद करते हो, या उससे भी कहीं ज्यादा अल्लाह को याद करो। फिर उसके बाद कहा फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। लोगों में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुनिया चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया में अच्छा अता फरमा, दुनिया की नेमतें अता फरमा, आखिरत में उनको कुछ नहीं मिलेगा। वमिनहुम मन यक़ूल, कुछ लोग ऐसे भी हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, जो दुआ करते हो कहते हैं अल्लाह दुनिया में भी हमें अच्छा अता फरमा, आखिरत में भी अच्छा अता फरमा, दोनों जगह हमें अच्छा रख, व क़िना अज़ाबन नार, और दोज़ख के अज़ाब से हमें बचा ले। दुनिया के लिए एक दुआ, आखिरत के लिए दो दुआ। बाज़ लोग क्या बोलते हैं, हमेशा बैलेंस करते हैं, क्या भाई दुनिया भी होना नहीं चाहिए, खाली आखिरत पड़ गई तो कैसा, और यह आयत पेश करते हैं, जबकि इस आयत में आखिरत के लिए दो दुआ है, दुनिया के लिए एक दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये दुनिया के लिए होगी कि अल्लाह हमें दुनिया में भलाई, अच्छाई, नेमतें सब कुछ अता फरमा, और फिर आखिरत रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, आखिरत में भी अच्छा अता फरमा। दूसरी क्या दुआ है इसमें, तो आखिरत के लिए व क़िना अज़ाबन नार, दोज़ख के अज़ाब से बचना। आखिरत दुनिया से बहुत ही ज्यादा अहम है। दुनिया की जिंदगी 60, 70, 80 साल की जिंदगी कुछ नहीं है। जी, हदीस में आता है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जो जिंदगी है वैसे ही है कि समंदर में अगर कोई शख्स अपने उंगली को डुबोएगा तो उसके उंगली में कितना पानी आएगा समंदर के पानी के मुकाबले? क्या है? कुछ नहीं। दुनिया की जिंदगी उतनी है। ये दुनिया की हकीकत है मेरे भाइयों, इसको हमें समझने की जरूरत है। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने जिक्र की तरफ बार बार हमें तरगीब दी और अल्लाह ताला को याद करने का हुक्म दिया। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, अय्याम तशरीक़ में कहा कि अल्लाह ताला को याद करो। फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैहि, अगर कोई जल्दी निकल जाता है 12वें तारीख को तो कोई हरज नहीं, और अगर कोई जो है 13वें दिन पे रहता है तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये मुत्तक़ी और परहेज़गारों के लिए। तो मेरे बुजुर्गों, हज एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है तौहीद और सुन्नत की इत्तिबा, ईमान और अल्लाह ताला से अपना रिश्ता जोड़ने पर। रिवायतों में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि काबे का जो चौकट है यहाँ हाथ पकड़कर तो इसको रोना चाहिए। ये जगह है जहाँ पर आंसू बहाए जाते हैं, यहाँ आंसू बहाए जाते हैं, वहाँ हमारी दुआ की कबूलियत के बहुत सारे अमाकिन हैं, बहुत सारे औकात हैं। तो एक इंसान वहाँ जाकर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगता है, सिर्फ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको बार बार हज की तौफीक अता फरमाए, उम्रे की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान में उम्रा करना हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर है, जैसे सही बुखारी की रिवायत है। और हदीस में आता है अल-उम्रतु इलल उम्रा वल हज्जु इलल हज्जि कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। एक हज और दूसरे हज के दरमियान जो गुनाहें होती हैं उसकी वजह से वो गुनाहें बढ़ जाती हैं। एक उम्रा और दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाहें होती हैं वो गुनाहें बढ़ जाती हैं। उम्रा से पहले जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, और हज मबरूर जो बिल्कुल खालिस और पाक जो हज होता है उसका बदला जो है सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं। वो कैसा हज है जिसमें इंसान झगड़ा नहीं करता। फमन फरद फीहिन अल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज,
لیکن وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے بے صبر ہو جاتے ہیں. کئی مسائل آج اتنی سہولتیں ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جی گاڑی وقت پر نہیں پہنچتی ہے، کھانا وقت پر نہیں ملتا ہے، پریشان کیسے کیسے پریشان. یہ حج ایک ٹریننگ ہے صبر پر. تو لہٰذا 5واں رکن اسلام کا، یہ اسلام کی ساری چیزیں، سارے جو احکام عبادات ہیں تقریباً ان دنوں میں آ جاتے ہیں. اور خاص طور پر ذی الحجہ کے 10 دن علماء کہتے ہیں کہ اس میں ساری عبادتیں آ گئی. نماز تو ہے ہی، روزہ ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا، عید کا دن چھوڑ کر، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من العشر ذی الحجہ. کسی دن بھی اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا پسند نہیں جتنا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ کو پسند ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی پسند نہیں ہے، اتنا پسند نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں جتنا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں پسند ہے، پیارا ہے. اللہ ہے کہ ایک شخص جی اپنے مال اور اپنے دولت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جاتا ہے جہاد میں، اور سب کچھ وہیں لٹا دیتا ہے، اپنی جان کو لٹا دیتا ہے، اپنے مال و دولت کو لٹا دیتا ہے اور واپس نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. تو آپ دیکھیں گے روزہ بھی مشروع، اور عرفے کے دن کا روزہ جو لوگ حج میں نہیں ہیں ان کے لیے جو ہے سبحان اللہ 1 سال کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جی ذکر و اذکار ہیں اور حج ہے، عمرہ ہے، ساری عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان مبارک راتوں میں جو رہ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو سمجھنے، قرآن کریم کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن فہمی اور قرآن کا تدبر ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے. قرآن سے ہماری زندگی میں طاقت دے، ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، اور ہمارے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ حل کر دے. اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج جس مسجد کے جس مدرسے کے لیے اعلان ہوا ہے میرے بزرگوں، یہ مدرسہ ہمارے آندھرا کا ہمارے شیخ مولانا عبدالواحد مدنی کے تعارف سے ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ چل رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے مدرسوں کے لیے جو خاص طور پر سعود میں اور ہماری طرف رہتے ہیں، الحمدللہ یہاں جو چندہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ 60% 40% جی، جیسا کہ عام طور پر نارتھ انڈیا کے لوگ جو ہے اپنے لیے کرتے ہیں، ویسا نہیں ہے. الحمدللہ یہ پورے کا پورا پیسہ اس مدرسے کو جاتا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا صدقات و خیرات، زکات، ایسے مدرسوں کو سعود میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. حقیقت میں بتاؤں، نارتھ میں گلی گلی میں مدرسہ ہے، لیکن سعود میں ہم لوگ جو ہے دین سے بہت دور ہیں. ہم لوگ بہت دور ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں کون نارتھ کے لوگ ہیں زیادہ. کیوں؟ ہم بچوں کو حافظ نہیں بناتے، کیونکہ ہمیں جو ہے ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے. ہم کیوں بنائیں گے مولوی بنائیں گے؟ ہم کیوں اس کو جو ہے حافظ بنائیں گے؟ کتنی افسوس کی بات ہے. کیسی بے دینی ہے ہمارے پاس. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں ایک بچہ کم از کم حافظ قرآن. اور اگر ہم یہی حالت رہی ہماری جی، دین سے یہی ہماری دوری رہی، یاد رکھیے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے. میں نے مصر گوداوری کا میں نے 1-2 سال پہلے میں نے دیکھا یہی حال ہے. وہاں کی مسجدوں میں قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. مسجدیں تو بنا دے رہے ہیں لیکن ہم امام نہیں دے رہے. امام نہیں ہے تو قادیانی کہتا ہے کہ میں فری میں امام دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں، میں تنخواہ دیتا ہوں. کوئی بات 1 سال کے اندر کیا کر دیتا ہے، پورے لوگوں کو قادیانی بنا دیتا ہے. قادیانی کیا ہے؟ کافر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں سمجھتا ہے. غلام محمد قادیانی کو نبی سمجھتا ہے. قادیان کو کعبے کے برابر سمجھتا ہے. قادیان جا کر وہاں لوگوں کو لے جا کر باقاعدہ طواف کراتے ہیں، حج کراتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آج دین سے دوری کا نتیجہ میرے بھائیوں. ضرورت ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں، اسلامک اسکول، اس کی ہم تقویت پہنچائیں. ایسے ادارے قائم کریں جہاں دین اور دنیا کی تعلیم چلتی ہو. ایسے دینی مدارس کو ہم تقویت پہنچائیں. دعویٰ سینٹر کو تقویت پہنچائیں تاکہ یہ سینٹر بہتر طریقے سے کام کریں. اور یہی سینٹر ہے، ایسے سینٹر ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہے. ورنہ کیا حال تھا 10 سال پہلے مدراس میں؟ ایک عالم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے.
یہ سینٹر یہ اسکول سے اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں امام ہیں تراویح کے، ورنہ کیا ہوتا تھا وہ صدیق سرائے میں رمضان کے شروع پہلے جو ہے شعبان میں لوگ آتے تھے حافظ لوگ اور متولی لوگ جمع ہو جاتے کیا بھائی تراویح کے لیے آؤ سناؤ تمہاری، تو ہر ایک آدمی خیال سناتا، ہاں ٹھیک ہے یہ مجھے پسند آیا اس کو لے جاتا، سب نارتھ انڈیا سے لوگ بڑا قافلہ آتا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مدراس ایکسپورٹ کر سکتا ہے حافظوں کو، رمضان میں اتنے حافظ موجود ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہی اسلامک اسکول کا نتیجہ ہے، یہی دعوت سینٹروں کا نتیجہ ہے، ورنہ آپ 10 سال پہلے کیا حال تھا یہاں پر؟ اس کی تربیت پہنچانا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں یہاں کی جو تعلیم اور دعوت پر فکر کیجیے، ان پڑوسیوں کو دیکھنے اور ان تک دعوت پہنچانے والا کون ہے؟ یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ اور حقیقت میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے میرے بھائی۔ کتنے غیر مسلم تڑپ ہے ان کے اندر دین سیکھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ہماری غلطی ہے۔ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ مختلف یہاں داعی لوگ ہوں جو غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں اور جائیں لوگوں کو بلائیں۔ واللہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اگر ہم اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے نبھائیں گے، یہ تمل ناڈ، یہ ساؤتھ انڈیا جی اس کا آدھا سے زیادہ مسلمان ہو جائے گا اگر 10 سال ہم لوگ محنت کریں، صرف 10 سال۔ کیونکہ ہندوازم میں جو سسٹم ہے، یہ ذات پات کا جو سسٹم اور جس طریقے سے ان لوگوں کا جو دین ہے، یہ انسان جو آج کا جو انسان جس کو اللہ نے عقل دیا ہے وہ اس سے بیزار ہے۔ لیکن افسوس ہم لوگوں نے ایسے وسائل نہیں، ہم لوگ یہ نہیں کام کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب کا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ تو بہرحال میں یہ چاہتا ہوں ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے اس ملک کو سلامتی اور امن پہن دینے کے لیے جی اس ملک کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے اپنا فریضہ اور اپنا رول ادا کرے۔ اللہ نے دولت دی ہے، دولت کے ذریعے جی اللہ نے علم دیا ہے، علم کے ذریعے اللہ نے مقام دیا ہے، مقام کے ذریعے ہر طریقے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور اس دین کی سربلندی کے لیے جو فریضہ اللہ نے ہم پر رکھا ہے اس کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت میں ہم سب کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حجت بنے، ہمارے خلاف حجت نہ بنے۔ آمین الرحمن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔